اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله مولانا العظيم ام حسبتم، کیا یہ گمان کر لیا ہے تم نے، اپنے ذہن میں یہ بات بنا لی ہے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی ابھی اللہ انہیں جہاد کے ذریعے آزمائیں گے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ان کو دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، یعنی ابھی صرف ایمان لائے ہو، ابھی اللہ نے امتحان لینا ہے، اس کے بعد جنت کا فیصلہ ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یہ انہیں کہا جا رہا ہے جنہوں نے مدینہ پاک سے یہ کہا تھا کہ ہم باہر نکل کے جنگ لڑیں گے، مدینے میں نہیں لڑتے، باہر چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ، کبھی تو تم تمنون الموت، موت کی بڑی تمنا اور خواہش کر رہے تھے، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے تم اس کے سامنے نہیں آئے تھے، یعنی موت تم نے دیکھی نہیں تھی۔ فقد رأیتموہ، اب تم اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے دیکھ بھی لیا، موت کو بڑے قریب سے دیکھا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ بعض لوگوں نے انہیں الہ اور معبود سمجھ لیا، کوئی مخلوق سے ماورا چیز سمجھ لیا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حالانکہ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے۔ افإن مات، اگر وہ وفات پا جائیں، رب تعالیٰ ان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیں، او قتل، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم، پھر جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب، اور جو کوئی پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، لیکن اللہ جلد شکر کرنے والوں کو اس کا اچھا بدلہ ضرور دیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی بھی بندہ اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے۔ کتابا مؤجلا، ہر ایک کا ایک نیٹا اور مدت اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس سے پہلے نہیں مر سکتا۔ ومن یرد ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، یعنی کوئی بھی کام صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، نوتے ہی منہا، تو ہم اسے دنیا کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ومن یرد ثواب الآخرہ، جو دنیا میں کوئی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اس کا ثواب چاہتا ہے کہ دنیا میں بے شک مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نوتی ہی منہا،
اس کا اجر و ثواب ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو پورا بدلہ دیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ غزوہ احد چل رہا ہے، کل اس کا گزر گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ شکل ہو بہو آپ سے ملتی تھی، تو جب وہ شہید ہوئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے ذرا ان کے کان کھینچے گئے کہ جو کہتے تھے باہر جا کے لڑیں گے۔ انہیں بتلایا گیا کہ آپ تو بڑی موت کی تمنا اور آرزو کر رہے تھے، آپ نے موت دیکھی نہیں تھی، ایسے سنی ہوئی تھی، ابھی موت آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے۔ تو جب آمنا سامنا ہو گیا، فقط رائی تم ہو، تم نے اسے دیکھ لیا آنکھوں سے کہ مرنا کیسے ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے وہ سارا نظارہ کیا، تو اب رونے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنے شہید ہو گئے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے خلاف آپ نے فیصلہ کیا، دوسرا پھر جو درے پہ بندے کھڑے کیے تھے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تو جب یہ اللہ نے جھلک بتلائی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کریں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ تو آج ہم کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن قرآن بتلا رہا ہے، پتہ چلے یا نہ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے بندہ اور پھر فائدے میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پکی ٹھوکی بات۔ صحابی بھی کرے تو فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، باقی کون ہے؟ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا اور بندہ اسلام چھوڑ دے، یہ تو بات نہ ہوئی۔ اس لیے تو یہی آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوا، وفات ہوئی، تو حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ جو بندہ کہے گا حضور پہ موت آ گئی ہے، فقط ضربت عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اب سارے پریشان ہیں، حضرت صدیق اکبر آئے ہیں، آپ کے بدن پہ سفید چادر پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے چادر ہٹائی اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ طبت حیم و میتا، اے اللہ کے محبوب، آپ جس طرح زندگی میں آپ کا چہرہ تر و تازہ تھا، اسی طرح موت کے بعد بھی تر و تازہ ہے۔ جس طرح اس وقت خوشبودار تھے، اس طرح موت کے بعد بھی خوشبودار ہیں۔ اور پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فمن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور پھر فرمایا سنو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو بندہ اس نظریے پہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا الہ اور معبود سمجھا ہوا تھا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا الہ اور معبود آج اس پہ موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کے اس کی عبادت کرتا تھا، اس کے اللہ پہ کبھی موت نہیں آئی گی، وہ موت سے پاک ہے۔ باقی ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ جانا یہ دین چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین پہ اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس مشن کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اسے آگے پہنچانا ہے۔ اور اسی لیے تو آپ نے حجۃ الوداع پہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ جو میں اللہ سے اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا وہ میں نے پورا پہنچایا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں نے حق ادا کر دیا ہے تو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آئے ہیں اب ان کے ذمے ہے کہ یہ جو نہیں آئے ان تک پہنچائیں گے۔
اب انہوں نے پہنچانا ہے اور پھر انہوں نے بھی پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے۔ 10,000 صحابہ کی صرف قبریں ہیں جنت البقیع میں، جو پڑھنے پڑھانے کے لیے مرکز میں بیٹھے ہیں۔ باقی کوئی کدھر گیا ہے، افریقہ گیا ہے، کوئی رحیم یار خان پہنچ گیا ہے، کوئی قسطنطنیہ پہنچ گیا ہے، کوئی افغانستان پہنچ گیا ہے، کوئی یورپ پہنچا، کوئی کہاں پہ پہنچا، اور ابو ایوب انصاری جیسے قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ قبر بنی ہوئی ہے۔ پھر کوئی صحابی یہاں پہ رکا نہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ اب وہ جو دین تھا لکم دینکم ولی دین، اب وہ دین ان کا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین نبی کا، پہلے اللہ کا دین تھا، پھر نبی کے پاس آیا تو لکم دینکم ولی دینی، اس وقت نبی کا دین تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، دین اللہ کا ہے۔ جب اللہ نے پیغمبر کو دے دیا تو ان کنتم فی شک من دینی، تو پھر پیغمبر نے کہا جو بندہ میرے دین میں شک کرے، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، کیونکہ جو اللہ نے مجھے دین دیا ہے، میرا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہیں ہے۔ اور جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جھولی میں ڈال دیا تو پھر اللہ نے فرمایا الیوم، جس دن دین کامل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے بعد دین تمہارا ہے، اللہ نے پیغمبر کو دے دیا اور پیغمبر نے تمہیں دے دیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر کی ذمہ داری بھی ختم اور اللہ کی ذمہ داری بھی ختم، اب اس دین کو پہنچانا اور اس کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ ہے، اب دین ان کا نہیں رہا۔ پھر جب انہوں نے سمجھانا کہ اب ہمارا دین ہے اور ہماری پراپرٹی ہے، پھر انہوں نے اس کو اپنا سمجھا ہے اور پھر پوری دنیا پہ پہنچایا ہے، پھر اس کی حفاظت کی۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ زندگی اور موت کا فیصلہ یہ رب العالمین کرتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے امتی ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، کتابًا مؤجلا، اور جب وہ مقررہ مدت آ جائے لا یستقدمون ساعة ولا یستاخرون، پھر 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، پھر وہ آ کے رہے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پھر آپ مضبوط قلعوں میں چلے جائیں، محلات میں چلے جائیں، زمین کے نیچے چلے جائیں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں چلے جائیں، جہاں بھی تم ہوں گے موت تمہیں آ کے رہے گی، پھر بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ رب کا حکم ہے اور رب العالمین کا حکم ساری کائنات پہ چلتا ہے۔ تو رب العالمین نے اس کے اندر بھی اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی کام آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں یا آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ بندے کی یا نیت دنیا کے لیے کہ بندے واہ واہ کریں، میرا جانور بڑا اس کا چھوٹا، میرا مہنگا اس کا سستا، یہ دنیا کی زندگی ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر دنیا ہی میں اس کا اجر ملے گا، اور اگر آخرت کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ آخرت میں اس کا اجر دیں گے، اس کا فائدہ آخرت میں دیں گے، دنیا میں بندے جو مرضی ہے کہتے رہیں گے۔ وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو ایسے ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ تو شکر یہ ہے کہ رب العالمین کے قانون کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں